علیکم ناظرین، میں عباس خان ہوں اور ہمارا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم آئے ہیں مقبرہ آصف جاہ پہ۔ یہ مقبرہ شاہدرہ میں مقبرہ جہانگیر کے بالکل قریب میں مغرب والی سائڈ پہ واقع ہے۔ ان کا جو اصل نام تھا وہ اعتقاد خان، اور ان کا جو لقب یہ تھا یا جس نام سے معروف تھے وہ ابو الحسن آصف جاہ اعتماد الدولہ تھا۔ یہ مرزا غیاث الدین کا بیٹا اور ملکہ نور جہاں کا بھائی تھا، اور شاہ جہاں کی جو سب سے محبوب زوجہ ممتاز محل ہیں یہ ان کا والد تھا۔ کہتے ہیں کہ شاہ جہاں کی دور حکومت میں اس شخص سے زیادہ کسی بھی شخص کی پاور نہیں تھی، کہ یہ بہت پاورفل انسان تھا۔ شاہ یہ کون تھا؟ جہاں نے سب سے پہلے اسے آصف خان اپنا سپہ سالار بنایا، بعد میں اس کو سورا لاہور کا اس نے صوبے دار یا مطلب گورنر سسر بھی کی مقرر کیا تھا۔ جہانگیر کی وفات کے بعد اس نے نور جہاں کے اپنی سورے بہن میں کے سائڈ خلاف جاتے ہوئے شہزادہ خرم، جو بعد میں شاہ جہاں کے نام سے تخت نشین ہوا، اس کی سپورٹ کی تھی اور اس کے بادشاہ بننے میں اس کا کلیدی کردار تھا، جس کی وجہ سے شاہ جہاں اس کو بڑا ایک پروٹوکول دیتا تھا کہ اسی ہی کی وجہ سے یہ بادشاہ بنا۔ آصف جاہ بیسیکلی تعمیرات اور سٹرکچرز کا بہت زیادہ اس کو شوق تھا، اس کا سلطنت میں اثر و رسوخ بھی بہت زیادہ تھا، تو اس لیے اس نے دہلی، آگرہ اور کشمیر میں کئی عمارتیں بنوائی تھیں، اور اس کی لاہور میں بھی ایک حویلی کا ذکر ملتا ہے جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ اس دور میں اس کے اوپر 20 لاکھ کا خرچہ آیا تھا۔ اس حویلی کے اندر حمام، باغات، مسجد اور محلات تھے، اور یہیں اس نے شہنشاہ کی دعوت بھی کی تھی، جس کو بعد میں کچھ فرینچ جو وزٹرز ہیں انہوں نے اپنی بک میں کوٹ کیا۔ اس کی وفات کے بعد جو شہنشاہ شاہ جہاں تھے انہوں نے جہانگیر کے مقبرے کی مغرب والی سائڈ پہ ان کے ایک بہت ہی پرسکون مقبرہ بنانے کا حکم جاری کیا تھا۔ جو مقبرہ تھا وہ سنگ مرمر کا اس کا گنبد بنا ہوا تھا، اور اس میں سنگ عبری کا بھی یوز کیا گیا تھا۔ یہ مقبرہ بیسیکلی ایک ہشت پہلو کمرے کے اوپر ہے، اور اس کا گنبد جو ہے وہ مخروطی طرح کا ہے۔ یہ مقبرہ تقریباً 4 سال کے عرصے میں 3 لاکھ روپے میں مکمل ہوا تھا۔ اگر ہم ہسٹری کو دیکھیں تو اس کے مطابق مسلمانوں، سکھوں اور برٹشز تینوں ہی نے مل کر اس مقبرے کو تباہ و برباد کیا ہے۔ سب سے پہلے تو احمد شاہ درانی جب یہاں آئے تو اس نے بہت کچھ یہاں تباہ کیا۔ پھر جب سکھوں کی گورنمنٹ آئی تو انہوں نے سارا یہاں سے قیمتی پتھر اکھاڑ ڈالا، اور برٹش دور میں یہاں سپاہی اس کو ریزیڈنس کے طور پہ یوز کیا جاتا، جس کی وجہ سے عمارت کی حالت جو ہے وہ مزید خراب ہو۔ انفیکٹ جب میں خود ہی اس کو وزٹ کرنے گیا تھا تو دیکھ کے ایک افسوس ہوتا ہے کہ یار یہ وہ لوگ تھے جن اپنے دور کے بہت زیادہ پاورفل تھے، جن کے پاس بہت بڑے ڈیزگنیشن تھے، لیکن آج ان کے مقبرے اور ان کے آخری آرامگاہوں کی کیا حالت ہے۔ اس مقبرے میں اس ٹائم اگر کوئی چیز ایکچوئل حالت میں موجود ہے تو وہ اس قبر کا تعویذ ہے، جس کے اوپر اللہ تعالیٰ کے 99 نام لکھے ہوئے ہیں۔ شاید اس لیے یہ ان سب حملوں سے بچ گیا، کیونکہ یہ ان کے کسی کام کا نہ تھا، اور اس لیے یہ ایز اٹ از یہ اپنی حالت میں موجود رہا۔ اگر ہم اب دیکھیں تو گورنمنٹ جو ہے، گورنمنٹ آف پاکستان اور آرکیالوجی ڈپارٹمنٹ، انہوں نے اس کو یونیسکو ہیریٹیج سائٹ تو ڈکلیئر کیا ہوا ہے، لیکن اس کی ابھی بھی کوئی مرمت یا رینوویشن نہیں ہو رہی۔ جہاں پہ دیواروں پہ مختلف مارکروں سے، پین سے نام لکھے جاتے ہیں۔ یہاں آپ کو نشاور افراد بھی بکثرت ملیں گے، لوگ یہاں اس کے باغ کے اندر کرکٹ کھیلتے ہوئے آپ کو نظر آ جائیں گے۔ مطلب ہم لوگوں کو کوئی اب مزید انٹرسٹ نہیں رہا اپنی تاریخ میں، اپنی ہسٹری میں۔ اگر ہمارے یہی حالات چلتے رہے تو مجھے نہیں لگتا کہ اگلے 20-50 سالوں میں ہمارے پاس کوئی بھی ہیریٹیج ہوگا جو ہم اپنے آنے والی اگلی نسلوں کو دکھا سکیں کہ یہ ہمارا ہیریٹیج تھا، ہم یہ تھے، یہ فلاں بندہ تھا، اس کو یہ ساری چیزیں معلوم تھیں۔ مطلب ہمارے پاس اپنے بچوں کو آگے دکھانے کے لیے کچھ بھی نہیں رہے گا۔ تو میں آپ سب لوگوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ ایک دفعہ جا کے اس کو وزٹ کریں، اور جو ہمارے ادارے ہیں، گورنمنٹ آف پاکستان ہے، ان سے میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ کائنڈلی آپ اس کو سیو کرنے میں اسٹیپس لیں، اور اس مقبرے کو جتنا بھی ہو سکتا ہے رینوویٹ کروائیں، یا اس کو ایٹ لیسٹ سیو کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔